अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, 4-5 जो है कानूनी और सियासी खबरें जो है वो जमा हो चुकी हैं और उनके ऊपर बात करनी है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन आ चुका है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। आपको पता है कि इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो एक्शन की पार थी, उन्होंने उसके ऊपर एक डिसीजन दे दिया है। उसके ऊपर क्या तफसीलात हैं वो आज डिस्कस करेंगे और उन्होंने सब्जेक्ट टू पैराग्राफ नंबर 2 और 3 भी कहा है, जो पढ़कर सुनाया है। अभी तक वेबसाइट के ऊपर तो ऑर्डर नहीं आया, लेकिन जाहिर है उसको अंडरस्टैंड कर लिया लीगल कम्युनिटी ने, लॉयर्स ने, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो क्या चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान ने अपना चलान जो उनको जमा हुआ, जिसके अंदर जो आपको पता है कि साइफ़र केस के अंदर ट्रायल चल रहा है, अबुल हसनात जो हैं वो जज जेल में जाकर उनका ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अगली तारीख के ऊपर मैं चार्जेस फ्रेम करूंगा, यानी फ़र्द जुर्म आयद करूंगा कि आपने फ़लाँ वक्त के अंदर फ़लाँ चीज़ की, फ़लाँ वक्त के अंदर फ़लाँ चीज़ की। तो उसको लेकर उन्होंने जो है वो अपने लॉयर के ज़रिए चेयरमैन PTI इमरान खान ने उसको चैलेंज कर दिया है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर उन्होंने 2 ग्राउंड्स लिए हैं, वो क्या ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी एक आज खबर आई है कि आज कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई जो हैं वो उनको पैरागॉन सोसाइटी का जो रेफरेंस है उसके अंदर बेगुनाह करार दे दिया है। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो उन्होंने जो गए थे केसेस, पहले चल रहा था फिर वापस चला गया और उसके अंदर कलअदम हो गया। अब उनके अंदर उन्होंने ग्राउंड क्या लिए हैं, पहले खुद ही नैब रेफरेंस बनाता है, उसकी क्या कहानी है, इसको तफसील से डिस्कस करते हैं। अगली जो बात यह है कि वफाकी कबीना ने सुहेल नासिर को डिप्टी चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो और एहतशाम कादर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी दे दी है। एहतशाम कादर साहब और जो है वो सुहेल नासिर दोनों जो है उनकी मंजूरी चली गई है। वो गुज़श्ता रोज़ आपको पता है इसकी समरी गई थी। और सोना जो है उसकी कीमत के अंदर भी बढ़ोतरी आई है, क्या बढ़ावा आया है, कितनी अमाउंट बढ़ी है, इकॉनमी किस तरफ जा रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। पहली खबर पर आ जाते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल बेंच बैठा हुआ था। 15 टोटल जजेस हैं इस टाइम, ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सारे जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब जो जस्टिस हैं हमारे ऑनरेबल, उन्होंने सारों को बिठा दिया कि भाई मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करें। अब उसके अंदर लोग कुछ शिकवा कर रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट अपनी बात करता है, पार्लियामान के तकद्दुस को पमाल कर देता है। किसने कहा है कि जो पार्लियामान कानून बनाए उसके अंदर जो है वो मुदाखलत करें। उन्होंने कानून बना दिया है, वो लोगों के नुमाइंदे हैं, जीत कर आए हैं इलेक्शन, उनके पास इख्तियार है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इख्तियार है। दूसरी साइड से गर्मा गर्म आर्गूमेंट ये आते थे कि जनाब कानून साजी करें, पूरा मुल्क पड़ा है, पूरा पाकिस्तान पड़ा है, उसके मुतल्लिक कानून साजी करें। ये कहाँ पे लिखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन के अंदर घुसकर कानून साजी करेंगे। ये तो कंट्रोल करने वाली बात हो गई सुप्रीम कोर्ट को कि आप बताएंगे कि आप ये करें। बहरहाल गर्मा गर्म बहस हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने बड़े तहम्मुल से मामले को सुना और बड़े जो बारीक बीन और बड़े जो है वो लीगल एक्यूमेंट के मालिक हैं, उनकी एक ज़िंदगी गुजर गई है। सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक हों, शाहिद वहीद हों, उसके अंदर जो है वो अतर मिनुल्लाह हों, और दूसरे जो लोग हैं वो हों, काजी फायज़ ईसा साहब हों, सारों का ज़िंदगी जो है वो इसी दश्त की स्याही में गुजर गई। और उन्होंने इवेंचुअली फ़ैसला दिया कि ये जो लॉ आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, ये कानून के बरक्स है, आइन के बरक्स है और इसके अंदर कोई जो है वो ऐसा मामला नहीं है। ताहम उसके अंदर जो है वो अगली जो बात हुई कि उसके अंदर 2 पैराग्राफ के अंदर उन्होंने कहा कि इसका पैराग्राफ 2 भी है, 3 भी है। पैराग्राफ 2 के अंदर जो है वो कुछ लोगों ने, मेजॉरिटी फिर भी यही रही, उन्होंने कहा जी अपील का राइट होगा प्रोस्पेक्टिवली। ये भी असूल तय हो गया कि जनाब जो आप अपील फ़ाइल करेंगे आइंदा के बाद कोई सो मोटो एक्शन के नतीजे में जो है वो कोई फ़ैसला आता है, पहले उसकी अपील मौजूद नहीं थी, लेकिन अब अपील मौजूद है और उसको अपील की जा सकती आइंदा, यानी आइंदा आज के फ़ैसले के बाद जो पिछले फ़ैसले हो गए हैं उसके मुतल्लिक मेजॉरिटी व्यू आया है। उसके अंदर भी कुछ लोगों का कहना था, कुछ ऑनरेबल जजेस का, कि उसके अंदर भी अपील का राइट मिलना चाहिए क्योंकि ज़्यादती तो हुई है, लोगों को एक ही गो के अंदर फारिग कर दिया गया। उसके अंदर कुछ वज़रा भी थे, कुछ वज़ीर आज़म भी थे, जिसके अंदर नवाज़ शरीफ भी था, जिसके अंदर जो है वो दूसरे हमारे जो पीपल्स पार्टी के एक जो है वज़ीर वो भी थे।
تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ایک معاملہ ہے جس کو دیکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ پروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے، جن کے فیصلے ہو چکے وہ فل اینڈ فائنل ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی، ابھی عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک زیادتی والا مرحلہ ہے جس سے وہ اتفاق نہیں کرتے، لیکن بہرحال ابھی ایک پوری ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، ڈسینٹنگ نوٹ آئیں گے، اکیڈیمیکلی لائرز کے لیے پڑھنے کے لیے بے شمار مواد ہوگا، بے شمار تقاریر، بے شمار مباحثے ہوں گے اس کے اوپر، لیکن مور اور لیس اچھا ایک فیصلہ آ گیا ہے۔ اس کے اندر اب ہیرارکی جو ہے وہ فائنلائز ہو چکی۔ پہلی یہ ہے کہ جناب آئین آپ کا سپریم ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد پارلیمان کا قانون جو ہے وہ سپریم ہے، اور تیسرا یہ کہ پھر سپریم کورٹ کو اس کے اندر فیصلہ کرنے کی اختیارات موجود ہیں کہ وہ جو قانون کو دیکھیں کہ یہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے، یہ اختیار بہرحال سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اچھی بات ہوئی کہ سو موٹو کا فیصلہ اب جو ہے اس قانون کے مطابق 3 لوگ لیا کریں گے، پہلے فرد واحد لیتا تھا، وہ ظاہر ہے آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے جو جج ہیں چیف جسٹس وہ بالکل سپریم ہے، لیکن ہیں تو انسان، تو اب 3 جو ہے وہ لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کس چیز کے متعلق آپ نے جو ہے وہ لینا ہے فیصلہ۔ اس کے علاوہ کیس فکس ہونے کے معاملات تھے، وہ بینچز بنانے کے معاملات تھے، وہ سارے آپ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت ہوں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اب ڈیٹیل ججمنٹ، ڈیٹیل آئیں گے معاملات، اور اچھی ایک نظیر پیدا ہو گئی ہے جس کے اندر پارلیمنٹ سپریم ہے۔ پارلیمنٹ کے شولڈر کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آ چکی ہے، اب انہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ گلی کے چھوٹے موٹے فنڈ کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی، ایک ملک کا آئین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ قانون سازی کریں۔ ہمارے ایم پی اے ایم این ایز یہی کرتے ہیں کہ جناب چھوٹے چھوٹے معاملات میں جاتے ہیں، امید ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اچھا آئے گا۔ لیکن ایک سوال جو ناظرین بالکل جاننا چاہتے ہوں گے، اب نواز شریف کی واپسی کا کیا بنے گا؟ دیکھیں انہوں نے الیکشن ایکٹ کے اندر پہلے ہی ترمیم کر لی ہے، اب جب نیا لا آ جائے اس کو چیلنج کریں گے کہ جناب اس کے اندر باتیں ضرور ہوں گی، لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ جب پارلیمان نے نیا لا نکال دیا ہے، الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو چکی ہے، تو ان کو الیکشن لڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال چیلنج تو ظاہر ہے، ہم لائر لوگ چیلنج کرتے رہتے ہیں لاز کو، اس کے اندر بات ہوگی۔ ابھی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی سائفر کیس کے اندر، اور پچھلی ڈیٹ کے اندر انہوں نے کہہ بھی دیا تھا، ابو الحسنات جو جج ہیں جو ٹرائل کنڈکٹ کر رہے ہیں جیل کے اندر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، تو آپ کے اوپر فرد جرم اگلی تاریخ کو عائد ہوگی۔ چلان کی کاپیاں بھی جو ہے وہ انہوں نے دے دی مبینہ طور پر، لیکن آج جو ان کے لائرز نے پٹیشن فائل کی ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں ایک تو کاپیز نہیں ملی ہیں، کاپیز ہمیں چلان کی ملی نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے یہ پورے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر رکھا ہے آنریبل ہائی کورٹ کے اندر، ان کے آرڈر کا انتظار کیے بغیر ٹرائل کو اتنے زیادہ پہیے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ وہ صاف ظاہر ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کے اوپر وہ تیزی آئی ہوئی ہے اور معاملات آگے چل رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، کورٹس ہمارے آزاد ہیں، امید ہے کہ اس کے اندر ان کو جو ہے کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا۔ اگلی جو بات ہے جناب خواجہ برادران، خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی جو ہیں خواجہ سعد رفیق کے اور دوسرے ان کے بھائی ہیں، ان دونوں کو جو ہے قومی احتساب بیورو نے جو ہے پیراگون سوسائٹی ریفرنس کے اندر بے گناہ قرار دے دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں بنا تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہوتی ہے، ایک اچھے منجے ہوئے پولیٹیشین کو آپ نے رگڑا لگانا ہے، اس کے خلاف جھوٹے مقدمات کر دیں، جیسے آج پی ٹی آئی کی باری آ چکی ہے۔ اب یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کل کو ان کی بھی باری آنی، تو ضروری ہے کہ آپ قانون سازی کے اوپر بات کریں، قانون ایسے بنائیں، انسٹیٹیوشن ایسے بنائیں کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی اس کے اندر زیادتی نہ ہو سکے۔ آپ خواجہ صاحب اور خواجہ برادران اتنے پاورفل رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے قانون سازی کے اندر کوئی اپنا عمل دخل کیا؟ نہیں، آپ قانون بنانے کے اوپر نہیں آتے، جب آپ کو رگڑا لگتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ تو بڑی ضروری کام تھا۔ عمران خان صاحب نے قانون کے اوپر کام نہیں کیا، اس کے اوپر جو ان کی تحریک کا مقصدیت تھی کہ جناب تحریک انصاف ملے گا، آئین اسی طرح پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ جو کورٹس ہیں اسی طرح پڑھی ہیں، اسپیشلی ٹرائل کورٹ کے اوپر ورک کرنے کی بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر جو عام لوگ ہیں وہ روزمرہ کی بنیاد پہ پستے ہیں، تو پولیٹیشین سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ کی باری آتی ہے
اس میں آپ 10 سال لگا کے نکلتے ہیں. اب اتنے سینئر پولیٹیشین خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے اوپر کیا ہے جی سلمان رفیق صاحب, کچھ بھی نہیں نکلا. 10 سال بیچاروں کے ضائع چلے گی. لیکن اب ان کے لیے سبق ہے, پاور میں آئیں تو قانون سازی کریں, ٹرائل کورٹ کو بہتر کریں, سیشنز کورٹ کو بہتر کریں, تاکہ جب آپ کے کیسز لگیں تو آپ نے جو بیجا ہو وہی کاٹے. عمران خان صاحب نے کام کچھ کیے لاس کے متعلق, لیکن وہ نہیں چیز کی جو تحریک انصاف ایک بات کہی جا رہی تھی. ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگ گئے, باتیں کہیں سے کہیں نکل گئیں. تو پولیٹیشین کے لیے اوورال یہی میسج ہے کہ جناب قانون سازی کریں, مدعے پہ آئیں, ملک کو بہتر کریں. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا, قانون آپ کو جو ہے وہ ایک پروٹیکٹ کرے گا. اچھا جی, اس کے بعد جی اگلی جو خبر ہے جی وہ وفاقی کابینہ نے سہیل ناصر کو ڈپٹی چیئرمین قومی احتساب بیورو لگا دیا ہے اور احتشام قادر صاحب کو پروسیکیوٹر جنرل لگا دیا ہے. سید اصغر حیدر صاحب پہلے تھے, اس سے پہلے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے, کافی دیر رہے. اب یہ احتشام قادر صاحب کی باری ہے اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. اپنی باری کا انہوں نے اچھا استعمال کریں گے. امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ بہتر آگے لے کر چلیں گے ادارے کو, کیونکہ اس کے اوپر اب بہت چیزیں منحصر ہیں. اب انہوں نے ملک کے اندر جو اوورال کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو سنبھالنا ہے, اور جو کارپوریٹ سائٹ کے اوپر کرائم ہے ان کو سنبھالنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایک ججمنٹ بھی آ چکی ہے اور اس کے اندر ابھی بات چیت چل رہی ہے, بہتر ہوگا. اگلی جو خبر ہے جناب, سونا جو ہے وہ 5,000 روپے مزید مہنگا ہو گیا فی تولہ. ملک بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر ظاہر ہے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, لیکن ٹھیک ہے معاملات کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ڈالر بھی کچھ کم آیا ہے اور اس طرح پیٹرول کی پرائزز بھی امید ہے کہ مزید کم ہوں گی. اور ناظرین, امید ہے کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نئے بھی لوگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.